السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے، دوسری میں کیا پڑھیں گے، تیسری میں کیا پڑھنا ہوگا۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کون سی ہیں اور ان کو کس وقت پڑھا جاتا ہے، کس نماز کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ دیکھیے سامعین کرام، عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے، اور اسی طرح عشاء کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اب سنت مؤکدہ وہ ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں، وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، اور اسی طرح جمعہ کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں اور جمعہ کی فرض نماز کے بعد جو 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اب نیت کی طرف چلتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی نیت کیسے کریں گے۔ سامعین کرام، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں سنت مؤکدہ کی 4 رکعت ادا کر رہا ہوں یا سنت غیر مؤکدہ کی 4 رکعت ادا کر رہا ہوں، بس یہ نیت آپ کی کافی ہو گئی ہے۔ اگر آپ زبان سے کہہ دیں ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور نیت کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر تلاوت شروع کرنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سنت مؤکدہ میں بھی اور سنت غیر مؤکدہ میں بھی دونوں کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورت شروع کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سورت شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سورت شروع کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ تبت یدا سورت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورت شروع کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، پھر دوسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں۔ یہ ترتیب کا خیال کرنا ہے، جس طرح قرآن کی ترتیب ہے اسی طرح آپ نے پہلی رکعت میں پہلے والی سورت پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ رکوع کے لیے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب سجدے کے لیے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، سجدہ کی تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح آپ نے دوسرا سجدہ کر لینا ہے، دوسرے سجدے سے تکبیر کہہ کر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے اللہ اکبر۔ اب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو چکے ہیں، آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنا ہے، نہیں ثنا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد جو سورت آپ ملانا چاہیں ملا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورت پڑھنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب رکوع کے لیے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب سجدے کی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، سجدے میں جا کر 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح آپ نے پڑھ کر دوسرے سجدہ بھی کر لینا ہے، دوسرے سجدے سے آپ تکبیر کہہ کر التحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ یہ دوسری رکعت کا قاعدہ اولی ہے، التحیات کی حالت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر۔ اب التحیات پر آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اگر سنت مؤکدہ کی نیت کی ہے تو آپ نے صرف التحیات مکمل کر کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، آپ نے اگر سنت مؤکدہ کی نیت کی ہے تو آپ نے دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے درود نہیں پڑھنا اور دعا نہیں پڑھنی۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی اگر آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سنت غیر مؤکدہ کی نیت کر رہے ہیں تو اب یہاں آپ نے التحیات مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں التحیات پر بیٹھے ہیں، التحیات پڑھ لیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ نے سنت مؤکدہ ہے تو یہاں سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر سنت غیر مؤکدہ ہے پھر اس کے آگے آپ نے درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، اگر سنت غیر مؤکدہ ہے تو آپ سب سے پہلے تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، جو پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا تھا وہ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد بسم اللہ، پھر سورت جو آپ ملانا چاہیں ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں
تو پھر آپ نے ثنا نہیں پڑھنا بلکہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورت شروع کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب آپ نے سورت مکمل کر لی ہے، تکبیر کہیں گے رکوع کے لیے، رکوع میں جائیں گے اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے جس طرح پہلے 2 رکعت میں پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر اسی طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، سجدہ کی تسبیح ادا کرنی ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ کر تکبیر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب چوتھی رکعت میں چاہے آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں چاہے سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے ثنا نہیں پڑھنا بلکہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے الحمد سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اور جو سورت آخری سورت اعوذ برب الناس ہے وہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، اسی طرح رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھ کر پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے اور سجدے کی تکبیر کہیں گے، سجدے میں جا کر دونوں سجدے ادا کریں گے اور التحیات یعنی آخری التحیات میں آپ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے جو دعا آپ کو آتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ یہ میں نے آخری 2 رکعت میں تلاوت نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اور آپ کے لیے دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے بلکہ آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، اور امید یہ ہے کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا طریقہ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔